مہری سبتین نے تحقیق سے یہ دعا کے کیس پہ بڑی اچھی باتیں کی. میں نے سوچا کہ شیئر کر دوں کیونکہ ہمارا بھی علم ناقص ہے. تو انہوں نے مختلف حوالے دیے. پھر ہر ایک طبقہ مکتب فکر سے انہوں نے تمام بہت اچھی انفارمیشنز انہوں نے کلیکٹ کی ہیں. اجازت لے ایز اے میٹر آف کمپلسری پریکاشن. ٹھیک ہے جی، احتیاط کے طور پر. اس کے علاوہ یہاں پر یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا کسی سنی کی کسی سید کی غیر سید سے شادی جائز ہے. تو یہاں پر اسی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے اٹ از پرمیسیبل اینڈ دیر از نو آبجیکشن ٹو اٹ. ٹھیک ہے، یہاں سے اب آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں شافعی، مالکی اور حنبلی اسکول آف تھاٹس جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کے مطابق نکاح کرنے کے لیے عورت خود، یعنی کہ عورت کو وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. کسی بھی ولی کی پرمیشن کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی. ایسا نکاح انویلڈ ہوگا، یعنی کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. جبکہ حنفی فقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، حنفی کہتے ہیں کہ جو خاتون ہے وہ اپنے میرٹل کانٹریکٹ میں خود داخل ہو سکتی ہے اور اس کو کسی ولی کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ہر اسکول آف تھاٹ سے یہ چیز بتا رہی ہوں. میجورٹی جو ہے، جیسے میں نے آپ کو شافعی، مالکی اور حنبلی کے حوالے سے بتایا، میں نے آپ کو اہل تشیع کے حوالے سے بتایا. اب آگے چلتے ہیں. اب قرآن پاک کی ایک صورت ہے اور سورہ بقرہ ہے اور اس کے چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 221 ہے جس کا کہ حوالہ دیا گیا کہ ولی کی اجازت کیوں ضروری ہے. تو یہاں پر آپ ذرا اس کو پڑھیے گا، میں نے یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی یہاں پہ لکھا ڈو ناٹ میری انبلیونگ ویمن انٹل دے بلیو، یعنی کہ غیر مسلم عورت سے شادی نہ کرو، یعنی کہ مشرکہ سے اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے. اور ایک سلیو عورت یعنی کہ ایک غلام عورت جو ہے، جو ماننے والی ہے یعنی اسلام قبول کرنے والی ہے، نہ ماننے والی سے بہتر ہے. اسی طرح سے نور میری یور گرلز ٹو انبلیورز انٹل دے بلیو، اور نہ ہی اپنی لڑکیوں کی شادی کرو انبلیور سے، یعنی کہ یقین نہ کرنے والوں پر، یعنی کہ ایمان نہ کرنے والوں پر. اور ایک غلام جو ہے، جو ماننے والا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو نہ ماننے والا آزاد ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کا میں نے ذکر جب کیا ہے تو ذرا اس کی آگے جو تفسیر ہے وہ ذرا سن لیجیے گا. امام قرطبی جو ہے انہوں نے اپنے تفسیر میں سورہ بقرہ کی یہ جو 221 ہے تو انہوں نے کہا میں بہت مختصر چیزیں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ اس کو سماعت کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. میں نے بہت سارے نوٹس میں سے چیدہ پوائنٹس نکالے ہیں اور میں نے دونوں طرف سے کھنگالا ہے اور میں بے ایمانی نہیں کروں گی. جہاں پر کہا گیا ہے صحیح ہے میں وہ بھی ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں. اب یہاں پر انہوں نے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تشریح کیا ہے کہ that the part of this ayat nor marry to unbelievers until they believe is the proof that without wali marriage is not valid. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو، یعنی کہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی ولی کو کہا جا رہا ہے نا، کسی بڑے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو نہیں مخاطب کیا گیا کہ اے لڑکیوں تم شادی نہ کرو، بلکہ کہا گیا اور اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو ٹو unbelievers until they believe. یہ میں اہل سنت اور ان کتابوں سے آپ کو بتا رہی ہوں. یہ اس بات کا پروف ہے امام قرطبی کے مطابق کہ وداؤٹ ولی میرج از ناٹ ویلڈ. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں تفسیر قرطبی 3/49 میں نے ریفرنسز ساتھ کوٹ کر دیا. آگے دیکھیے ابن العربی جو کہ مالکی اسکالر ہے اور یہ صوفی ابن عربی کی بات نہیں کر رہے. آگے وہ کیا کہتے ہیں ان کے مطابق انہوں نے محمد بن علی سے یہ استدلال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر ہے اور کریکٹ پروف ہے کہ کنسنٹ آف ولی چاہیے. اس کا بھی ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے تفسیر احکام القرآن لا بن العربی. اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. آگے چلتے ہیں. شیخوانی کہتے ہیں
کہ امام ابن جری has quoted Abu Jafar Muhammad bin Ali stated that is mentioned in book of Allah that nikah is only done with the consent of Ali. Then he recited this verse, nor marry to unbelievers until they believe. انہوں نے کہا کہ ابو جعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کے لیے ولی کی ضرورت ہے نکاح کے لیے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا نور میری یور گرلز ٹو انبلیورز انٹل دے بلیو، اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو نہ ماننے والوں سے جب تک کہ وہ ماننے والے نہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں. شیخ عبد الرحمن سعدی ہیں، وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، یہ اس کا بھی ریفرنس اوپر لکھا ہوا ہے، آپ پلیز دیکھ لیجیے گا. آیت آف اللہ صلوات said no marry to unbelievers until the belief is a proof of nikah can only be done with the consent of wali. ٹھیک ہے جی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ consent of wali یعنی کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، یہ ان کے، اور میں نے نکالا ہے بڑے، آپ یقین مانیے خدا کی قسم بڑے ہی بے لوس ہو کے نکالا ہے، بڑے ہی نیوٹرل ہو کے میں نے یہ چیزیں نکالی ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ آپ تفسیر ابن کثیر بھی دیکھ لیجیے. پھر امام ابن جری تبری کہتے ہیں کہ فرام دس آیت اٹ از کلیئر اباؤٹ the opinion of those who say without wali's consent nikah is prohibited. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات واضح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، وہ ان کا بھی یہی ویو ہے ان دس آیت اللہ از ڈائریکٹڈ ٹو دا ولی آف ویمن ناٹ ٹو دا ویمن اٹ سیلف. عورت کو نہیں بلکہ ولی کو کہا ہے، ولی کو مخاطب ہے رب ذوالجلال. آگے چلیے. ابن حزم کہتے ہیں ان دس آیت اللہ از ڈائریکٹڈ ٹو دا ولی آف ویمن ناٹ ٹو دا ویمن اٹ سیلف. آگے جمہور، امام مالک، امام شافی، امام احمد all were of the view that without wali nikah is batil except ابو حنیفہ. ٹھیک ہے جی. ابو حنیفہ کے علاوہ یہ تمام جو ہے یعنی کہ امام مالک، امام شافی، امام احمد، یہ سب کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، غلط ہے. یہ جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے مولویوں سے آپ جا کر پوچھ لیں